اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمان لیگل کنسلٹنٹ میں ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں جی۔ بالکل آج ہم آپ کو ہیومن رائٹس کے حوالے سے نہایت اہم ٹاپک بتانے جا رہے ہیں کہ واٹ از دی رول آف یورپین کنونشن اینڈ ہیومن رائٹس، کہ یورپین کنونشن اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں جی۔ بالکل یورپین کنونشن میں ہیومن رائٹس پہ کس قدر ایمفیسائز کیا گیا اور ان ہیومن رائٹس کے حوالے سے کس قدر مناسبت ہے، وہ میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے جی یورپین کنونشن میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے لائف کا ذکر کیا گیا۔ لائف کے حوالے سے بتایا گیا کہ زندگی کا حق ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور کسی بھی شخص کو لائف کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے جی۔ بالکل اس کے بعد جو نیکسٹ پیرامیٹر تھا وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو سلیوری جون سی ہے یا غلامی جون سی ہے بیجا یا غیر ضروری یا کسی کی مرضی کے خلاف سلیوری میں نہیں رکھا جا سکتا، کسی بندے کو قید میں نہیں رکھا جا سکتا۔ بالکل اسی کے بعد جو نیکسٹ پیرامیٹر ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی لبرٹی اینڈ سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں اس میں خلل نہیں ڈالا جا سکتا جی۔ بالکل اسی کے ساتھ جو نیکسٹ پیرامیٹر ہمارے پاس ہے وہ ہے ٹارچر۔ کسی بھی شخص کو غیر ضروری طور پر یا کسی بھی طریقے سے ٹارچر کرنا نہایت برا فعل ہے اور اس بات کی ممانعت کی گئی ہے، کسی شخص کو ٹارچر نہیں کرنا چاہیے جی۔ بالکل اسی کے ساتھ جو نیکسٹ پیرامیٹر ہے وہ ہے فیئر ٹرائل۔ فیئر ٹرائل کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی بندے کا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، کسی قسم کی پروسیڈنگ ہوتی ہے، کسی قسم کا سیول یا کسی مقدمات میں ٹرائل ہوتا ہے تو ایسی صورتحال میں وہ ٹرائل فیئر ہونا چاہیے جی۔ بالکل اس کے بعد جو نیکسٹ پیرامیٹر ہمیں بتایا گیا ہے وہ ہے کرمنل آفینس، کہ اگر کوئی بندہ کسی کرمنل آفینس میں گلٹی ہوتا ہے جی، بالکل اگر جس وقت وہ آفینس کمٹ کرتا ہے، اگر اس وقت وہ اس آفینس کی پینلٹی تھوڑی ہے تو اس کو ایٹ دی ٹائم آف پنشمنٹ، جس وقت اسے پنشمنٹ دی جاتی ہے اس آفینس پر، تو اسے اسی لحاظ سے پنشمنٹ دینی چاہیے، نہ کہ اس وقت دیکھا جائے کہ یہ آفینس جو سا ہے اب اس کی پینلٹی زیادہ ہو گئی ہے، اب اسے زیادہ پینلٹی دی جائے۔ اس بات سے ممانعت کی گئی ہے کہ ایٹ دی ٹائم آف کمیشن آف آفینس اگر کسی آفینس کی جتنی پینلٹی ہوگی اس کو اس آفینس کی پینلٹی اتنی دی جائے گی، نہ کہ اس پینلٹی کو انکریز کیا جائے گا ایٹ دی ٹائم آف گیونگ پنشمنٹ جی۔ بالکل اسی کے بعد جو نیکسٹ پیرامیٹر ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کسی قسم کے معاملات میں ملوث ہوتا ہے یا کسی قسم کی پروسیڈنگ کرتا ہے، جو پروسیڈنگ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس نے کسی کا قرض دینا ہو تو قرض کی صورت میں اسے امپریزنمنٹ نہیں کیا جا سکتا، دی امپریزنمنٹ ان کیس آف ڈیپتھ جی۔ بالکل یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی بندے نے کسی دوسرے بندے کے پیسے دینے ہیں یا قرضہ دینا ہے تو ایسی صورتحال میں اسے جو اس کا زندگی کا حق ہے اس سے محروم نہیں کیا جا سکتا جی۔ بالکل اسی کے ساتھ جو اگلا پیرامیٹر ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ تھاٹ، کنسائنس اینڈ ریلیجن جی۔ بالکل ہر بندے کو سوچ وچار کرنے، کنسائنس اور ریلیجیس حوالے سے آزادانہ اختیارات حاصل ہیں اور ہر بندہ اس حوالے سے آزاد ہے جی۔ بالکل اسی کے بعد جو نیکسٹ پیرامیٹر ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اسے کہتے ہیں ایکسپریشن کا حق رکھتا ہے۔ کوئی بھی بندہ اپنے ایکسپریشن جو سا ہے اسے ظاہر کرنے کا حق رکھتا ہے، اپنے ایکسپریشن کے حوالے سے وہ آزاد ہے جی۔ بالکل اسی کے بعد اگلی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ لائف اینڈ میرج جی۔ بالکل ہر بندے کو شادی کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن یہ حق جو ہے بالغ فریقین، بالغ حضرات ان کے لیے ہے کہ بالغ بندہ آزادانہ اختیارات رکھتا ہے کہ وہ شادی کر سکتا ہے جی۔ بالکل اس کے بعد اگلی چیز ہے وہ ہے اسمبلی اینڈ ایسوسیشن جی۔ بالکل ہر شخص کو قانونی اور اخلاقی طور پر اجتماع کرنے کا حق حاصل ہے، ہر بندہ اجتماع کر سکتا ہے جی۔ بالکل اسی کے بعد جو نیکسٹ پیرامیٹر ہے وہ یہ ہے کہ افیکٹو ریمیڈیز
افیکٹو ریمیڈی سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی بندے کا کوئی مسئلہ ہے، اگر کسی بندے کوئی معاملات ہیں تو ان میں انہیں افیکٹو ریمیڈیز مطلب مؤثر دادرسیاں پرووائڈ کی جائیں۔ جی بالکل، اسی کے ساتھ جو نیکسٹ پیرامیٹر ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ڈسکریمنیشن، کسی بھی صورت میں کسی بھی شخص کے ساتھ، کسی بھی فرد کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہ کی جائے۔ کوئی بھی شخص کسی بھی شخص سے کسی بھی لحاظ سے، چاہے وہ مال کے لحاظ سے ہے، رنگ کے لحاظ سے ہے، نسل کے لحاظ سے ہے، جائیداد کے لحاظ سے ہے، دولت کے لحاظ سے ہے، برتر نہیں ہے۔ جی بالکل، اسی کے بعد جو نیکسٹ پیرامیٹر ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کے لحاظ سے اسے کہتے ہیں ڈسکریمنیشن، ایبیوز آف رائٹ یا استحقاق جو ان سے ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کوئی بھی شخص کسی کے بھی رائٹس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جی بالکل، اسی کے بعد نیکسٹ پیرامیٹر ہے وہ ہے پراپرٹی، کہ ہر بندے کو پراپرٹی کے حوالے سے اختیارات حاصل ہیں، استحقاق حاصل ہے۔ پراپرٹی دیکھیں، پراپرٹی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو انہیریٹنس کا بھی حق دیتی ہے، ٹائٹل کا بھی حق دیتی ہے، اونرشپ کا بھی حق دیتی ہے۔ پراپرٹی کے حوالے سے کسی کو کسی کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ جی بالکل، اسی کے بعد اگلی چیز ہے وہ ہے ایجوکیشن، کہ ہر فرد کو، ہر بچے کو تعلیم کا حق حاصل ہے، ہر بچے کو تعلیم دینا ضروری ہونا چاہیے۔ جی بالکل، اسی کے بعد اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندے کو، اگر کوئی بندہ کسی حوالے سے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے تو اسے قانونی لحاظ سے اگر وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے، جس حد تک کرنا چاہتا ہے تو اسے اس کا حق، یہ حق دینا چاہیے اور اسے اس بات کی فریڈم ہونی چاہیے کہ وہ الیکشن میں اپنا پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے۔ جی بالکل، اسی کے ساتھ جو اگلا ہمارے پاس پیرامیٹر ہے وہ یہ ہے کہ موومنٹ اینڈ ریزیڈنٹ۔ جی بالکل، ہر بندہ اپنی اسٹیٹ، اپنی جو ٹیریٹریز ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے ریزیڈنس اور موومنٹ کر سکتا ہے۔ جی بالکل، اسی کے ساتھ جو نیکسٹ پیرامیٹر ہے وہ ایکسپلوژن۔ ایکسپلوژن سے مراد یہ ہے کہ اخراج، اگر کوئی بندہ کسی صورت میں ایکسپلوژن کا عمل کرنا چاہتا ہے، جی بالکل اس کو یہ بھی استحقاق حاصل ہے۔ بالکل، اسی کے بعد جو نیکسٹ پیرامیٹر ہے ہمارے پاس، جو یہ ہمارا آخری پیرامیٹر ہے کہ ڈبل جیوپارڈی، کسی بھی شخص کو کسی آفینس کے سلسلہ میں ڈبل جیوپارڈی یا دوہری سزا نہیں سنانی چاہیے۔ جی بہت شکریہ، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔